تو یہ شرائط ہے دعا. اس کے بعد یہ تو ظاہری طہارت، یہ ظاہر انسان کا پاک پاکیزہ ہو، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، پیٹ. اور دوسری شرط کی ہے باطن بھی پاک ہو، اندر بھی پاک ہو. اندر باطن، وہ کیا ہے باطن؟ یعنی کسی سے بغض و کینہ نہ ہو. آج بھائی بھائی سے ناراض ہے، کسی سے بغض و کینہ نہ ہو. اگر اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے بغض و کینہ ہوگا دعا قبول نہیں ہوگی. خدا فرماتا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. جو بھی دعا ہم پڑھتے ہیں پہلے سٹارٹ میں کیا کہتے ہیں؟ خدا ہمیں بخش دے. حکم بھی یہ ہے دعا میں پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. تو پہلے ہم استغفار کرتے ہیں اللہ بخش دے. خدا نے قرآن میں کیا کہا؟ اے میرے بندے تو میرے بندوں کو بخش دے تو میں تجھے بخش دوں. یعنی بغض نہ ہوئے، کینہ نہ ہوئے، گرج نہ ہوئے، دل صاف ہو. اگر دشمنی تو خدا کے دشمن کے ساتھ. جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، مجھے جیل میں ڈلوایا، میری بیٹی کو طلاق دلوایا، بزنس میں لاس کیا، جتنا بھی کرے تو بھی اسے معاف کر دو. اللہ کہتا ہے تو اسے معاف کر دے، جب تو دعا مانگے گا میں تجھے معاف کر دوں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تیسری شرط کیا ہے؟ موٹی یہی دو بڑی شرط یہ ہے، 7 اعضاء پاک اور آپ کا باطن پاک ہو. کسی سے نفرت اپنی ذات کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے نہ ہو. تیسری شرط ہے کہ آنکھ میں تھوڑا سا آنسو آ جائے، مچھر کے پر کے برابر بھی آ جائے تو آپ کی دعا قبول ہے. عزیزو یہ دعائے کمیل کے لیے معصوم امام فرماتے ہیں زندگی میں اگر ایک مرتبہ شرائط کے ساتھ کوئی پڑھے، سمجھ کے پڑھے، رو کے پڑھے، خدا اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا. ایک مرتبہ. اللہ اکبر. الحمدللہ آپ ہر ہفتے پڑھتے ہیں، یہ خدا توفیق دیتا. ایک مرتبہ ان شرائط کے ساتھ جو میں نے عرض کیا اگر انسان پڑھ لے وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا. یہ ایسی نورانی دعا ہے. اور دعا یہ ہے کہ لذت ملے انسان کو، سمجھ میں آوے میں کیا بول رہا ہوں، اللہ سے گفتگو ہے، لذت آنی چاہیے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے اللہ نے جو دعا میں لذت رکھی ہے وہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں رکھی، کسی چیز میں نہیں رکھی، مگر گنہگار پہ وہ لذت حرام ہے. اب یہ جو آپ لوگ دعا میں آئے ہیں آپ یہ نہ سمجھے آپ خود آئے ہیں، نہیں. دعا خدا کی طرف سے ٹائم ملتا ہے، جسے خدا چاہتا ہے بس وہی دعا میں آتا. یعنی یہ خدا کی طرف سے اپوائنٹمنٹ ہے. جس بندے کو خدا جتنا زیادہ چاہتا ہے اتنا وقت ملاقات ہے. دعا وقت ملاقات ہے. آپ نے اچھا عمل کیا تو آج اللہ نے بلایا ہے. اگر گناہ کیا ہوتا توفیق نہیں ہوتی، سر میں درد ہو جاتا، مہمان آ جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا. یہ دعا میں آنا بتلا رہا ہے کہ خدا آپ کو بخشنا چاہتا ہے. خدا نے آپ کو بلایا ہے کہ آجا میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں. اور یہ دیکھیے دعا صرف مانگنا نہیں ہے. لوگ یہ غلط سمجھتے کہ دعا صرف مانگنا ہے، نہیں. دعا خدا کی دربار میں جانا ہے کہ میرے اللہ میں آ گیا ہوں مجھے قبول کر لے. ورنہ اگر دعا مانگنا ہوتا تو جس کے پاس کچھ نہیں مانگنا ہے تو وہ کیوں آئے؟ دعا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. ہم لوگ دعا کب مانتے ہیں؟ جب آپریشن تھیٹر میں ہوتے ہیں، اوپن ہارٹ سرجری، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو فرشتے ہنستے ہیں. اچھا اب تو اللہ کا محتاج ہے، پہلے تو اللہ کا محتاج نہیں تھا. دعا ہر حال میں ہے. صحت مند ہے تب بھی دعا کرو، بیمار ہو تب بھی دعا کرو،
فقیر ہو تب بھی دعا کرو، امیر ہو تب بھی دعا. جب جیب میں پیسہ ہوتا ہے ہم دعا نہیں کرتے، جب فقیر ہو جاتے کہتے یا اللہ پیسہ دے دے. ایسا نہیں ہے، دعا ہر حال میں ہے. فقیر بھی دعا مانگے، امیر بھی دعا مانگے. دعا مانگنا نہیں، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. اب دیکھیں ادعونی استجب لکم، خدا کہتا ہے مانگ میں تجھے عطا کروں گا. ناممکن ہے کہ خدا وعدہ خلافی کرے. اب اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی وہ مصلحت نہیں ہوتی. ہم مثلا مانگ رہے ہیں بیٹا، ہم مانگ رہے ہیں دولت، مگر اللہ کو پتا ہے اسے زیادہ پیسہ دوں گا یہ مسجد میں بھی نہیں آئے گا، امام بارگاہ میں بھی نہیں آئے گا، یہ کافر ہو جائے گا. خدا کو معلوم ہے کتنا پیسہ دوں تو اس کا ایمان باقی رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور کچھ لوگ دعا نہیں پڑھتے، وہ خدا کو حکم دیتے ہیں یہ کر لے یہ کر لے. استغفر اللہ، یہ دعا نہیں ہے. خدا کو آرڈر دیتے ہیں مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے. نہیں، آرڈر نہیں دینا خدا کو. میرے اللہ، میری سوچ کہہ رہی ہے میرے لیے اچھا ہے، مگر مجھے علم غیب تو نہیں کل کیا ہونے والا ہے. اگر یہ میرے لیے اچھا ہے تو مجھے دے دے. یہ ہے دعا. اگر میرے لیے اچھا نہیں تو نہ دے، کیونکہ مجھے علم غیب نہیں میرے اللہ، تجھے علم غیب ہے. میں ظاہر کو دیکھ رہا ہوں یہ بہت اچھا ہے، یہ گھر اچھا ہے، یہ بزنس اچھا ہے، یہ مجھے بیٹا چاہیے، یہ سب چیزیں، مگر یہ حکم نہ دے اللہ کو. میرے اللہ میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ہے لیکن تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. اگر یہ میرے لیے اچھا ہے تو دے دے، اگر میرے لیے اچھا نہیں ہے تو نہ دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آئیے عزیزان کرام مل کے دعا پڑھتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. مل کے صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. معصوم امام فرماتے ہیں دعا سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرو. جو گناہ آنکھوں سے کیے انہیں یاد کرو، جو گناہ زبان سے کیے انہیں یاد کرو. اے خدا میں نے آنکھوں سے گناہ کیے، تو نے مجھے اندھا نہیں کیا. میں نے ہاتھوں سے گناہ کیے، تو نے میرے ہاتھ نہیں کاٹے. میرے اللہ میں نے پاؤں سے گناہ کیے، تو نے میرے پاؤں نہیں کاٹے. اے میرے اللہ میں نے کتنے گناہان کبیرہ کیے. قرآن فرماتا ہے ایک قوم نے ایک بڑا گناہ کیا، اللہ نے ان کے چہروں کو بدل دیا. ان کا چہرہ خنزیروں پگوں سور کی شکل میں بن گیا. دوسری قوم نے گناہ کیا، اللہ نے ان کے چہرے کو باندروں کی شکل میں بدل دیا. ایک گناہ کی وجہ. او میرے اللہ میں نے ہزاروں گناہ کیے ہیں، ہزاروں گناہ کیے، مگر تو نے میری صورت نہیں بدلی. اگر تو میری صورت کتے یا سور میں بدل دیتا مجھے کوئی مسجد میں آنے نہیں دیتا.
مجھے کوئی دعائے کو میل پڑھنے نہیں دیتا، اگر تو میری شکل کو بدل دیتا مجھے کوئی کربلائے حسین میں آنے نہیں دیتا، مجھے کوئی حسین کے روضے کو چومنے نہیں دیتا، میرے اللہ تو نے بڑے احسان کیے، میں ممنون و مشکور